قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ عورت تب تک خوبصورت لگتی ہے جب تک حاصل نہیں ہوتی۔ سخت مزاج مرد عورت کی دلکش شرارتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ باپ اس سوچ میں مر جاتا ہے کہ وہ جو مر جائے گا تو بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ عورت کا پہلا غرور حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اولاد ہے۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ باپ ہر چیز لاتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ بیٹی کے لیے جو نہیں بدل سکتا وہ ہے بیٹی کا نصیب۔ عورت چاہے کتنا کچھ سہ لے، کتنا کچھ کر لے، پر وہ سسرال والوں کی نظر میں ہمیشہ پرائی ہی رہتی ہے۔ اسے اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے ایک بیٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اس کو یقین ہو اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ پاک نے جب عورت کو پیدا کیا تو کائنات میں عورت کا سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنایا۔ ماں ہو آدم علیہ السلام کی شریک حیات بن کر دنیا میں آئی۔ 4 انچ کا ٹکڑا ماسک اتنی حفاظت کرتا ہے تو سوچیں مکمل حجاب کتنی حفاظت کرتا ہوگا۔ بیٹیوں کے بابا کو مرنا نہیں چاہیے۔ بنا بابا کے بیٹیاں جینا بھول جاتی ہیں۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ وہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ سنو پیاری شہزادیوں، خود کی ذات کو کبھی کمتر نہ سمجھو۔ تم اتنی انمول ہو کہ کسی کی پوری دنیا بن سکتی ہو۔ عورت کی زندگی جتنی مرضی عیش و عشرت میں گزرے، اگر ایک مخلص مرد نہ ملے تو اس کی زندگی رنگین نہیں رہتی۔ ایک اچھا شوہر مل جانے سے عورت کی زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ سنو گڑیا، ان لڑکیوں میں سے بنو جو گھر سے نکلتے وقت میک اپ نہیں وضو کر کے نکلتی ہیں۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کو بہن نہیں بنا سکتے لیکن ہر لڑکی کو عزت تو دے سکتے ہو نا۔ جو بیٹیاں سر جھکا کر چلتی ہیں ان کے باپ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔